اس ویڈیو میں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ آیا کہ جس رات میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہ رات کیا دوسری عظمت والی راتوں سے افضل ہے یا نہیں؟ ائمہ محدثین نے اس بارے میں کیا تشریحات کی ہیں، تو یہ چیز میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے آپ یہ بات سماعت فرما لیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا کہ راتوں میں سب سے افضل ترین رات کون سی ہے، تو وہ فرماتے ہیں سب سے افضل ترین رات تمام راتوں سے شب میلاد مصطفیٰ کی رات افضل ہے۔ جس رات میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد پھر شب لیلۃ القدر افضل ہے۔ پھر پوری ترتیب انہوں نے بیان فرمائی، فرمایا سب سے پہلے ولادت مصطفیٰ والی رات افضل ہے، اس کے بعد شب قدر افضل ہے، پھر فرمایا شب معراج افضل ہے، پھر فرمایا شب عرفہ، پھر فرمایا شب جمعہ، پھر فرمایا شب 15 شعبان المعظم کی رات، پھر فرمایا عید کی رات۔ تو یہ انہوں نے ایک ترتیب بنائی۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان تمام راتوں سے افضل رات وہ رات ہے جس میں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور جو وہ رات شب قدر جیسی 1000 مہینوں سے بھی جس کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے، تو اس رات سے بھی وہ رات افضل ہے جس رات میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البحار میں انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی المواہب الدنیا میں یہ انہوں نے فرمایا کہ شب میلاد مصطفیٰ کی رات شب قدر سے 3 وجوہ کی بنا پر افضل ہے، 3 وجوہ کی بنیاد پر۔ اب وہ 3 وجوہ جن کی بنا پر شب میلاد مصطفیٰ افضل ہے شب قدر سے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور شب میلاد میں ہوا، ٹھیک ہے، جبکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی، آپ کو دی گئی، شب قدر میرے آقا کو دی گئی، لہٰذا وہ رات جس کو آپ کے ظہور کا شرف ملا، جس کو آپ کے ظہور کی وجہ سے شرف ملا، اس رات سے زیادہ شرف والی ہوگی جسے اس رات میں تشریف لانے والی ہستی کے سبب سے شرف ملا۔ اب یارو، شب قدر کو شرف ملا وہ تو میرے آقا سے ملا، ٹھیک ہے، میرے آقا کریم کا ظہور ہوا، میرے آقا کریم کے سبب سے شب قدر کو جو ہے وہ شرف ملا، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ تو میرے آقا کو عطا کی گئی۔ تو اس لیے یہ ایک وجہ امام قسطلانی نے بیان فرمائی کہ اس وجہ سے شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس رات لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو شب ولادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس رات فرشتوں کا نزول ہوا شب میلاد مصطفیٰ کی رات،
جو ہے خود نزول میرے آقا کریم کی ذات کا ہوا، میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، تو یہ رات اس بنا کی بنیاد پر بھی شب قدر سے افضل ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوا اور شب میلاد مصطفیٰ میں میرے آقا کریم کا نزول ہوا، میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی۔ تیسرے نمبر پر امام قسطلانی المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں شب قدر کے باعث امت محمدیہ کو فضیلت بخشی گئی، شب قدر سے امت محمدیہ کو فضیلت بخشی گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف شب میلاد مصطفیٰ کے ذریعے جمیع موجودات کو فضیلت سے نوازا گیا، جمیع موجودات کو فضیلت سے نوازا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو ہر کسی کو اس رحمت سے حصہ ملا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ امت محمدیہ کے لیے ہے، امت محمدیہ کو جو ہے فضیلت بخشی لیلۃ القدر کے ذریعے، اور میرے آقا کریم کی ذات اس سے تمام جمیع موجودات کو فضیلت حاصل ہوئی۔ تو اس بنا پر بھی امام قسطلانی فرماتے ہیں المواہب الدنیا میں کہ اس بنا پر بھی شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے۔ تو یہ یارو افضلیت کا پیمانہ ائمہ محدثین نے جو اس پر بحث کی اور ایک ترتیب بنائی، تو آپ نے دیکھا کہ شب میلاد مصطفیٰ کی رات جو ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اور شب معراج سے بھی افضل ہے، اور شب عرفہ سے بھی افضل ہے، شب جمعہ سے بھی افضل ہے، شب 15 شعبان المعظم کی رات سے بھی افضل ہے، اور عیدین کی رات میں بھی افضل ہے، عیدین کی رات میں بھی وہ رات افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب عید کے دن کس کی ولادت ہوئی، کس کے صدقے ملے؟ یہ سب کچھ تو محبوب کے صدقے ملا نا۔ یہ ساری کائنات تو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی مرہون منت ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ بنانا ہوتا، جہاں میں نہ بھیجنا ہوتا، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو یہ ساری کائنات تو میرے آقا کریم کی مرہون منت ہے۔ تو اس لیے وہ رات، جس رات میں میرے آقا حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ ہستی آئی جس ہستی کے ذریعے ہمیں تمام فضیلت کی راتیں ملی۔ اسی طریقے سے ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض محدثین نے جو شب میلاد کو شب قدر پر فضیلت دی ہے نا، یہ بات قابل غور ہے۔ شب میلاد کو جو شب قدر پر فضیلت دی ہے تو ان کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے، ان کا یہ منشا ہرگز یہ نہیں ہے کہ شب میلاد کی عبادت ثواب میں شب قدر سے زیادہ ثواب والی ہے۔ ان کا یہ منشا ہرگز ایسا نہیں ہے کہ شب میلاد کی عبادت ثواب میں شب قدر کی عبادت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ جو شب میلاد میں، شب میلادت مصطفیٰ میں جو عبادت کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کا ثواب جو ہے شب قدر کی ثواب کے برابر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ برابر ہے نہ زیادہ ہے۔ اس کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شب قدر پر یہ شب میلاد کو شب قدر پر اپنے افتخار ذاتی سے خدا کے سامنے فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ محدثین ائمہ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ شب میلاد میں جو عبادت کی جائے گی وہ ثواب میں جو ہے شب قدر کے ثواب کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی مختصر سی گفتگو جو آپ نے سماعت فرمائی۔
اب یارو ایک جو ہے بات اور ہے، وہ قابل غور ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اعتراض کی اس حد تک پہنچ گئے، اور ان کا اعتراض بھی جاہلانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف منانا شرک ہے، میلاد شریف منانا شرک ہے۔ اب دیکھیے یارو، شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی برابری کے ہیں۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ برابری کے۔ مخلوق میں کسی فرد کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اس کی ذات میں کسی کو برابر اس کے ٹھہرانا، اس کی صفات میں کسی کو برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کا میلاد کب ہوا؟ وہ کیسے میلاد منانا کیسے شرک ہو گیا؟ کیا اللہ کا میلاد ہوا ہے؟ کیا اللہ پیدا ہوا ہے؟ جی اللہ پیدا ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ پیدا تو نہیں ہوا۔ جب اللہ پیدا نہیں ہوا، اس کی شان تو لم یلد ولم یولد ہے جی، تو وہ پیدا نہیں ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ تو حاضرین محترم، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس کی شان لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یارو پھر نہ ذات میں شرکت ہے، نہ صفات میں شرکت ہے، تو میلاد منانا شرک کیسے ہو گیا؟ میلاد منانا تو تب شرک ہو جب اللہ پیدا ہوا ہو، اللہ کا میلاد ہوا ہو، اور پھر اس کے مقابلے میں ہم مصطفیٰ کی ذات کا میلاد منائیں، تو پھر شرک کا شائبہ بھی ہو۔ لیکن یہاں تو بات ہی برعکس ہے۔ ہم تو میلاد مصطفیٰ منا کر یہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں کائنات میں جس ہستی جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بھی خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کا میلاد بنا رہے ہیں۔ ان کے والدین ہیں حضرت عبداللہ، ان کی والدہ ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یارو، ہم میلاد مصطفیٰ کا جشن منا کر شرک کی جڑ کاٹتے ہیں، اور یہ لوگ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ شرک کا فتویٰ کیسے لگاتے ہیں۔ اب اس میں ذات میں بھی شرکت نہیں ہے، صفات میں بھی شرکت نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی دی ہیں جو اس کی صفات ہیں، وہ بھی رعوف ہے، وہ بھی رحیم ہے، اور اس نے مصطفیٰ کو بھی رعوف بنایا ہے، رحیم بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ تو یارو، اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ محبوب ذاتی طور پر رعوف الرحیم نہیں، وہ ذاتی طور پر رعوف الرحیم ہے، اور مصطفیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہیں۔ یہ عطائی اور ذاتی کا فرق ہے۔ تو جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق ہو تو وہاں شرک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔